اس نے تابوت میں جھک کر سونی کا زرد پڑتا ہوا جسم اٹھا لیا اور اسے تابوت سے نکال کر فرش پر لٹا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے مصنوعی تنفس دے رہا تھا۔ اچانک دروازے کی دوسری جانب موجود شیر بری طرح گرج اٹھے۔ اس کا مطلب تھا کہ تعاقب کرنے والے وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اب ٹائیگر کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو پورے انہماک سے مصنوعی تنفس کی بحالی میں مصروف تھا۔ اس نے سونی کی دونوں ہتھیلیاں اپنی ہتھیلیوں میں جکڑ لی تھی اور اس کی سانس کی نالی میں تیزی سے ہوا داخل کر رہا تھا۔ مان اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کے ہاتھوں نے سونی کی انگلیوں میں خفیف سی حرکت محسوس کر لی تھی اور اس کا سینہ سونی کے دل کی دھڑکن محسوس کر رہا تھا۔ سونی کے پھیپھڑوں نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ موہان اور میو نوجوان پہلے بھی سونی کو دیکھ چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ بیچاری اس وقت زندگی کے کس قدر بے بس لمحوں کی شکار ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ٹائیگر کس جدوجہد میں مصروف ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ٹائیگر کو تھوڑی سی مہلت درکار ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دروازے کی دوسری طرف موجود محافظوں کو اس وقت تک کمرے میں داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ ٹائیگر سونی کامل تنفس بحال کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ موہان اور میو نوجوان نے خاصی وزنی چیزیں دروازے پر جما دی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مزید بھاری بھرکم اشیاء کو گھسیٹ کر ان اشیاء کے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک میو نوجوان یوں چونک پڑا جیسے اسے کوئی بہت ہی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ دریا! وہ چیخ پڑا۔ یہ دریا اس سرنگ کے اندر بہتا ہوا پہاڑوں سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر ایک جگہ آبشار کی شکل میں ایک بہت بڑے تالاب میں جا گرتا ہے۔ یہاں سے سرنگ ڈھلان ہے اور پانی کی رفتار بھی بے حد تیز ہے۔ اس کے علاوہ سرنگ میں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کی موجودگی کا امکان بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس فرار کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یک باہر سے گولیوں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ شیر بری طرح گرجے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محافظوں نے ان شیروں کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا جو ان تینوں کے ہاتھوں زندہ بچ گئے تھے۔ اگلے لمحے دروازے پر چوٹیں پڑنے لگی۔ میو نوجوان نے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر اس کا اشارہ پا کر تیزی سے متحرک ہو گیا۔ اس نے دروازے کے سامنے جمائی ہوئی اشیاء پر کئی کپڑے پھینک دیے اور پھر دیوار سے ایک مشعل اتار کر اسے آگ لگاتے ہوئے ان چیزوں کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ کپڑوں نے فوراً آگ پکڑ لی اور چند ہی ساتوں میں دروازے کے ساتھ جہنم زار بن گیا۔ جلدی کرو! میو نوجوان نے چیخ کر ٹائیگر سے کہا۔ اب وقت بہت کم ہے۔ ٹائیگر نے اپنا منہ ہٹا لیا۔ سونی کے ہونٹ متحرک تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دم گھٹنے کے عارضے میں مبتلا ہو۔ اسے ہوش میں آنے کے لیے اب صرف ایک آدھ منٹ کا عرصہ ہی درکار تھا، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ ان کے پاس اسی ایک آدھ منٹ کی مہلت موجود نہیں۔ محافظ دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن دروازے کے سامنے جو جہنم زار بنا ہوا تھا اسے دیکھ کر انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تاہم انہوں نے دروازے کے باہر ہی کھڑے کھڑے گولیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ ٹائیگر نے سونی کو اٹھا لیا۔ وہ اب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ سونی زندہ ہے اور اس کے دل کی دھڑکنیں شروع ہو گئی ہیں، نیز پھیپھڑے عملے تنفس میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اسے اٹھانے کے بعد ٹائیگر نے پوری قوت صرف کر کے اس کے پھیپھڑوں میں آخری بار سانس داخل کی، پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نتھنے بند کر دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سانس سونی کے جسم میں کچھ دیر موجود رہے۔ اس کے سہارے وہ دریائی سرنگ میں سفر کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ پھر اس نے خود بھی ایک گہری سانس لی اور سونی کو لپٹائے اس آبی گزرگاہ پر پہنچ گیا جہاں سے انہیں اپنے فرار کا آغاز کرنا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پانی میں کود گیا۔ کودنے کے بعد اس کی سماعت سے جو آوازیں ٹکرائی تھیں وہ گولیوں کے دھماکے تھے، اور پھر میو نوجوان اور موہان کے کودنے کی آوازیں سننے کے بعد اس کے کان پانی کے شور کی وجہ سے بہرے ہوتے چلے گئے۔ ٹائیگر نے خود کو دریا کی تیز و تند لہروں کے سہارے چھوڑ دیا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ سونی کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے اور پانی کا دارا ان دونوں کو خس و خاشاک کی طرح بہاتا لے جا رہا تھا۔ ٹائیگر کے لیے خود کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن سونی بار بار اس کی گرفت سے نکلتی جا رہی تھی۔ بہاؤ بے حد تیز تھا اور یوں لگتا تھا جیسے لہریں اسے سونی کو چھین لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ پانی کی دیو پہ کر لہروں کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن جسم کا ریشہ ریشہ احتجاج کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ دریائی سرنگ میں ان کا یہ سفر بڑا ہی خطرناک تھا۔ پانی کی تیز رفتاری نے سرنگ کا راستہ ہموار اور چکنا کر دیا تھا اور تمام نوکیلی چٹانیں گھس کر فرشی حالت اختیار کر گئی تھی۔ اس لیے پانی کے بہاؤ پر آگے جاتے ہوئے ٹائیگر کو ابھی تک کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ پھر وہ خود کو متوازن رکھنے کے لیے اتنی زبردست محنت کر رہا تھا کہ اب سے پہلے اس نے شاید پوری زندگی میں نہیں کی ہوگی۔ اس کا ہاتھ سونی کے منہ اور ناک پر جما ہوا تھا۔ پانی کا ریلا اس کا ہاتھ بار بار سونی کے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ٹائیگر کے رگو ریشے اس کا ساتھ دے رہے تھے اور ابھی تک پانی کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔
جب اس نے ذہنی طور پر اندازہ لگا لیا کہ وہ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کر چکے ہیں، تب اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اگلے ہی ساتھ اس نے ہوا کو بڑے بڑے بلبلوں کی شکل میں پھیپھڑوں سے خارج ہوتے محسوس کیا، اور پھر جیسے ہی سونی کے پھیپھڑوں کی ہوا نکل گئی اور ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اب وہ ہوا پھیپھڑوں میں داخل کرنے کے لیے غیر اختیاری طور پر سانس لے گی، تو اس نے اپنی سانس اس کے پھیپھڑوں تک پہنچانی شروع کر دی۔ اس نے یہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک اس کے پھیپھڑوں سے اس کی آخری رمق تک سونی کے پھیپھڑوں میں منتقل نہیں ہو گئی۔ اپنی سانس خارج کرنے کے بعد اب اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ بغیر سانس لیے وہ اب مزید چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں گزار سکتا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ اس کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، وہ دریائے سرنگ میں تیزی سے لڑکتے رہے۔ چند سیکنڈ گزر گئے، اس کے پھیپھڑوں میں شدید تکلیف ہو گئی اور وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے بے ہوشی سے قریب تر چلا گیا۔ اس کی کھوپڑی میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے پانی کا دباؤ اس کی پسلیاں توڑ ڈالے گا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اس کے رگوں پے میں دوران خون تیزی سے سست پڑتا جا رہا تھا۔ یکایک اس کی کھوپڑی میں گور تاریکی اتر آئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے سے قبل اس نے اپنے ذہن کے بعید ترین گوشے کو پکارا تھا اور پھر بے خیالی میں ایک گھونٹ پانی بھی نگل لیا تھا، لیکن اس نے آخری لمحے تک سونی کو اپنی گرفت سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ حتیٰ کہ جب اس پر بے ہوشی طاری ہوگی تبھی اس کے بازوں نے سونی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور اب دونوں کے بے ہوش جسم ایک دوسرے سے الجھے ہوئے پانی کے بہاؤ پر آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب ان دونوں کے بے ہوش جسم دریائے سرنگ سے نکل کر دھوپ میں چمکتے ہوئے سفید جاگدار پانی میں پہنچے تو ان کے دونوں ساتھیوں کے جسم ان سے زیادہ دور نہیں تھے، لیکن ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے ٹائیگر کی طرح اپنی سانس کسی کو مستعار نہیں دی تھی۔ پانی 50 فٹ نیچے ایک تالاب میں گر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی موہان نے خود کو تیزی سے آگے بڑھایا اور اس نے ٹائیگر کی دونوں ٹانگیں ٹخنوں سے پکڑ لی۔ اسی لمحے میوں نوجوان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ تیر رہے تھے اور پھر چند ہی ساتوں میں ان کے جسم ایک ساتھ آبشار کے ساتھ نیچے تالاب میں گرتے چلے گئے۔ راستے میں ایک ابری ہوئی چٹان تھی۔ خوش قسمتی سے سونی اور ٹائیگر تو اس سے کچھ فاصلے سے گزرے، جبکہ موہان کا پہلو بال بال بچا اور میوں نوجوان کا پاؤں پتھر کے پہلو سے ٹکرا کر پھسل گیا۔ پھر وہ گہرے تالاب کی گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ یہاں سے پانی کا بہاؤ قدرے دھیما ہو جاتا تھا، کچھ آگے پھر اترائی شروع ہو جاتی تھی جہاں سے پانی کا بہاؤ ایک بار پھر تیز ہو جاتا، لیکن میوں نوجوان اور موہان نے اس مقام تک پہنچنے سے قبل ہی ٹائیگر اور سونی کے بے ہوش جسم اپنے بازوں پر سنبھالے اور تیرتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ نصف گھنٹے بعد ٹائیگر کو ہوش آ گیا۔ سونی اب بھی بے ہوش تھی۔ ٹائیگر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو موہان کے کندھے پر جھولتے ہوئے پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہونٹوں پر دبی دبی طمانینت بری مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ وہ سونی کے بے ہوش جسم کو میوں نوجوان کے کندھے پر محفوظ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک ڈھلانی راستے پر چلے جا رہے تھے۔ یہ چٹانوں سے گرا ہوا بڑا ہی عجیب اور پراسرار راستہ تھا۔ موہان پیچھے تھا اور اس کی چال میں خفیف سی لنگڑاہٹ تھی کیونکہ زخمی ٹانگ نے اب اسے تکلیف دینی شروع کر دی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر بھی دیکھ لیتا کہ کہیں کوئی ان کا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے۔ ریڈ سرکل کے اس زمین دوز قلعے سے 10 میل دور درختوں کے ایک جھنڈ میں ماسٹر تاؤ کا پڑاؤ تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے انہیں شام ہو گئی۔ ٹائیگر کا خیال تھا کہ ماسٹر تاؤ نے وہاں خیمہ لگا رکھا ہوگا اور ایک الاؤ روشن ہوگا، لیکن ایسا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ خیمے کی بجائے وہاں ایک ایسا مکان بنا ہوا تھا جس کی تعمیر پہاڑی پتھروں کو کاٹ کر اس انداز میں کی گئی تھی کہ اس کے احاطے میں قدم رکھے بغیر یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کوئی مکان بھی موجود ہے۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ درجنوں آدمی اندر باہر دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ماسٹر تاؤ دروازے میں بڑی ہی شان سے کھڑا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا چرمی جیکٹ پہن رکھا تھا اور اس کی پتلون بھی سیاہ چمڑے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹوں پر استقبالیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کی نگاہ میوں نوجوان کے کندھے پر لدی ہوئی سونی پر پڑی، وہ چیخ پڑا، اے ڈاکٹر جلدی آؤ۔ یہ حکم اس نے عقب میں پھیلی ہوئی تاریکی کی طرف دیکھ کر دیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے ان کی طرف لپک پڑا۔ اس نے ٹائیگر کو کندھے پر تھپکی دی تھی، پھر اس کی نگاہ سونی پر جم گئی۔ اس نے سونی کو میوں نوجوان کے کندھے سے اتارا اور نہایت احتیاط سے اٹھا کر مکان کے دروازے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں 50 سال کا ایک بوڑھا امریکی ڈاکٹر کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر سفید سرجیکل کوٹ تھا۔ سونی کو اس کمرے کے عقبی حصے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں ایک آپریشن ٹیبل بچھی ہوئی تھی۔ سونی کو اس میز پر لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر فوراً ہی اس پر جھک کر معائنہ کرنے لگا۔ چند ہی ساتوں میں اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرا گئی اور اس کی جاڑ جنکار جیسی بویں متحرک ہو گئی۔ وہ تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ماسٹر تاؤ اس کی معاونت کرنے لگا، جس کے نتیجے میں اس کا کام تقریباً نصف گھنٹے میں مکمل ہو گیا۔ اس دوران میں ٹائیگر کسی سنگی مورتی کی طرح ساکت بیٹھا
سونی کو گورتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ دھو کر رومال سے پوچھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر طمانینت بری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، فکر کی کوئی بات نہیں، اس نے بالآخر اپنی پاٹدار آواز میں اعلان کیا۔ ٹائیگر کے حلق سے طمانینت آمیز سانس نکل گئی۔ میں نے خون کا بہاؤ روک دیا ہے، امریکی ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ علاوہ ازیں میں نے لڑکی کے جسم میں تقریباً 4 پینٹ خون بھی داخل کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ ہوش میں آتے ہی کسی ہرنی کی طرح چوکڑیاں نہیں بھرنے لگے گی، تاہم میں اس کی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ ٹائیگر خود کو خوابناک سی حالت میں محسوس کر رہا تھا۔ ماسٹر تاؤ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے جبڑے متحرک ہوئے۔ غالباً وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ٹائیگر کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ امریکی ڈاکٹر اب موہان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور بے احتیاطی کے باعث زخم کافی تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ ماسٹر تاؤ میو نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کل تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ فوجی اور ہوائی دستے یہاں پہنچ رہے ہیں، اس وقت پوری فورس کام کر رہی ہے، اس لیے ہمیں اب مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اب تک ہم نے ان لوگوں کے 2 ایسے ہوائی جہاز مار گرائے ہیں جن میں افیون جا رہی تھی، لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ پہاڑوں میں آرمی کے جوان موجود ہیں اور ہم ریڈیو پر اس زیر زمین دنیا کو کئی جعلی پیغامات بھی دے چکے ہیں، جن کے باعث انہیں اطمینان ہے کہ ابھی تک ان کی یہ خفیہ سرزمین راز ہی میں ہے۔ فوجی کانوائے آ جائے گا تو وہ ان سب سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ ٹائیگر نے یہ باتیں سنی تو اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر تاؤ نے اسے متوجہ پایا تو اس کے لبوں پر پیار بری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور اب ماسٹر تاؤ نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس زیر زمین دنیا کا نقشہ کیسا ہے۔ ممکن ہے اس میں کوئی نئی تبدیلی رونما ہو گئی ہو، ایسے میں تم لوگ میری تصحیح کر سکتے ہو، کیونکہ اس سے لاہے عمل تیار کرنے میں آسانی رہے گی۔ ماسٹر تاؤ نے اپنے چرمی جیکٹ کی جیب سے ایک طے شدہ نقشہ برآمد کیا اور اسے ان کے سامنے میز پر پھیلا دیا۔ ٹائیگر نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نقشے کا جائزہ لیا تو اسے پتا چلا کہ یہ واقعی اس زیر زمین دنیا کا مکمل نقشہ ہے۔ ماسٹر تاؤ نے جب ان سب کو خاموش دیکھا تو اسبات میں سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نقشہ بالکل یہی ہے۔ اب بتاؤ کہ اس مقام سے اگر ہم دائیں طرف جانے کی بجائے بائیں طرف چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے میو نوجوان سرنگ میں دوڑتے دوڑتے اچانک ہی بائیں جانب گم گیا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماسٹر تاؤ کی طرف دیکھا۔ اگر تم اسی سرنگ میں تقریباً 100 گز آگے بڑھ جاؤ تو ایسے گوداموں میں جا پہنچو گے جہاں ان بدماشوں کا گولہ بارود جمع ہے، اور اگر دائیں جانب گھوم جاؤ تو اس نے انگلی سے ایک اور 2 شاخے کی طرف اشارہ کیا۔ تم ان کے ریڈیو روم اور مرکزی روم میں جا نکلو گے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس کے ارد گرد جتنی بھی چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں راکٹ لانچر نصب ہیں۔ جہاں جہاں راکٹ لانچر لگے ہوئے ہیں ان مقامات کے نقشوں میں سرخ دبوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اگر یہاں سے اس پر جایا جائے تو یہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی لگی ہوئی ہیں، ان کی تعداد 3 ہے۔ نقشے پر تم لوگ جو 3 لکیریں دیکھ رہے ہو یہ وہاں تک جانے کے 3 خفیہ راستے ہیں۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فانگ کی تنظیم اس قدر طاقتور ہو سکتی ہے، لیکن افسوس ہمیں صرف ایک بات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ یہ کہتے ہوئے ماسٹر تاؤ کے لہجے میں شکست اور مایوسی کا تاثر پیدا ہو گیا، اور وہ بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سا مقام ہے اور وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے فانگ اپنی کمین گاہ سے کہیں آتا جاتا ہے۔ ممکن ہے راستہ کہیں نیچے ہو، لیکن ہمیں کوشش کے باوجود اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ میو نوجوان نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر کے جبڑوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ اب میرے پلان پر توجہ دو، ماسٹر تاؤ نے بھاری آواز میں کہا۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں کل دوپہر ایک قافلہ افیون لینے کے لیے پہنچنے والا ہے۔ اس قافلے کا سردار کرنل ہوانگچو ہوگا۔ میو قبائل کے ان گنت لوگ اس قافلے کے ساتھ ہوں گے تاکہ وہ اس عظیم و شان پہاڑ میں شگاف ہوتے دیکھ سکیں، جو در حقیقت اس زیر زمین دنیا کا ایک خفیہ دروازہ ہے اور جسے ایک خاص میکانزم کے تحت کھلا اور بند کیا جاتا ہے۔ میو قبائل کے ان لوگوں میں کچھ ہمارے آدمی بھی شامل ہوں گے۔ انتظامات کا اس حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ کئی حکومتوں نے اس سلسلے میں امداد دی ہے۔ ہمارے پاس طاقتور دوربینیں موجود ہیں۔ اگر ان خبیثوں کو کسی طرح یہ شبہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے تو انہیں راکٹ لانچر استعمال کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ان کے سروں پر مارٹر بم پھٹ پڑیں گے۔ اس مہم میں فومو قبیلے کے 100 آدمی بھی آ کر شامل ہو چکے ہیں۔ ماسٹر تاؤ کے ہونٹوں پر بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ اپنی چمکدار آنکھوں سے میو نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد ہمیں کچھ اور کھلونے بھی مل گئے ہیں۔ 4 ہلکی قسم کے ٹینک، نصف درجن بزوکا، 3 آرٹلری پیسز، 2 جیپیں جن میں دور مار رائفلیں نصب ہیں اور اشاریہ 50 کی 10 مشین گنیں۔ پہلی بار میو نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے تعریفی انداز میں سر کو جنبش دی۔
یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے ہاتھ لگ گیا ماسٹر تاؤ؟ ہمارے دوستوں کی بھی کمی نہیں ہے، ماسٹر تاؤ نے بڑے فخر سے کہا اور ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹے، بہتر ہوگا کہ اب تم جا کر اطمینان سے سو جاؤ۔ ٹائیگر تھکے تھکے سے انداز میں اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں اس کے آرام کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سونی کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا تاکہ اگر اسے ضرورت محسوس ہو تو ٹائیگر اس کا خیال رکھ سکے۔ ٹائیگر گھاس کے بستر پر لیٹ گیا تاکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چھت کو گورتا رہا اور نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ سونی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی لیکن اس کا تنفس ہموار تھا۔ اس حالت میں بھی وہ بھیانک خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار بے ہوشی کی حالت میں چونکتی، اس کا جسم ایک جھٹکا کھاتا اور پھر اس کے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکل جاتی، پھر اس کا جسم تشنج کا شکار ہو جاتا اور رفتہ رفتہ وہ پرسکون ہو جاتی۔ کافی دیر بعد ٹائیگر کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب بھی سونی کسی خوفناک خواب کے تحت چیختی تھی تو وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ وہ جانتا تھا کہ سونی کے جسم میں اب بھی ہیروئن گردش کر رہی ہے اور جیسے جیسے اس کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے جسم کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے مزید ہیروئن کی ضرورت تھی کیونکہ اسے اس ناپاک نشے کا عادی بنا دیا گیا تھا۔ صبح ہوئی تو ٹائیگر کافی پرسکون تھا۔ بے چین رات گزارنے کے باوجود اس کے اعصاب سے تھکن زائل ہو گئی تھی۔ سونی اب بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ٹائیگر کے دل میں اس سے چند باتیں کرنے کی حسرتیں کروٹیں لے رہی تھی لیکن یہ خواہش ابھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ 10 بجے ٹائیگر، موہان اور میو نوجوان کی ملاقات طے تھی۔ انہیں مختلف قبائل کے سرداروں سے ملنا تھا۔ ماسٹر تاؤ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت سے قبائل ریڈ سرکل کے خلاف محاذ آرائی کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے بہترین لڑاکے اس مقصد کے لیے بھیج دیے تھے۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ یہ ڈاک کا جو منظر اپنی پراسرار قوتوں اور سائنسی شعبوں کے علاوہ ان گنت میو قبائل کی حمایت اور ریڈ سرکل کے کنگ فو فائٹروں کے باعث صدیوں سے ناقابل تسخیر تھا، اب تباہ ہو جائے گا۔ اسے حیرت تھی کہ ماسٹر تاؤ جب اس قدر اثر و رسوخ والا آدمی تھا تو اس نے پہلے ہی کوئی ایسا قدم کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ ٹائیگر کو ایک فرانسیسی بھی دکھائی دیا۔ یہ شخص لاؤس سے آیا تھا جہاں ایک فرانسیسی نوآبادی آج بھی برقرار تھی۔ فومو کے بارے میں اسے موہان نے بتایا تھا۔ یہ فومو قبیلے کا سردار تھا اور اس کی جادوگری مشہور تھی۔ وہ اپنے چند ایسے کڑیل جوانوں کے ساتھ ماسٹر تاؤ کی کمان میں آ کھڑا ہوا تھا جنہیں دیکھ کر چٹانوں کا گمان ہوتا تھا۔ متاشی کے بارے میں میو نوجوان نے معلومات فراہم کی۔ یہ شخص بڑا ہی خونخوار لگتا تھا۔ اس کے ساتھ 200 آدمی آئے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شمالی سمت کی پہاڑیوں کے چپے چپے سے آگاہ ہیں اور یہ لوگ اسی سمت سے حملہ ور ہوں گے۔ سیپرا قبیلے کے لوگ بھی اسی خصوصیت کے حامل تھے اور وہ مغربی حصے سے حملہ ور ہونے کا ارادہ کر رہے تھے۔ ماسٹر تاؤ شمالی اور مغربی دونوں سمتوں کے سلسلے میں ان دونوں قبائل پر اس قدر اعتماد کر رہا تھا کہ اس نے ان اطراف میں کسی اور کو متعین کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ پورٹائر کے سارے جوان فوجی تربیت یافتہ تھے۔ وہ مارٹر گنز، ٹینک اور بھاری بھرکم آلات آسانی سے استعمال کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کا محاصرہ کر لیں گے اور جا بجا دوسروں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے بنائیں گے۔ یہ لوگ کور اٹیک بھی کریں گے جسے دیگر طاقتوں کو خاطر خواہ استعمال کرنے میں آسانی رہے گی۔ ٹائیگر نے انتظامی تفصیلات سن کر اطمینان کے اظہار میں سر کو مثبت جنبش دی اور کئی دنوں بعد پہلی بار اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ 11 بجے تک قبائل کے سرداروں سے بات چیت ہوتی رہی، پھر یہ عظیم اجلاس ختم ہو گیا۔